جس کا رمضان قبول ہو گیا اس کا سیزن لگ گیا، اس کا سیزن لگ گیا. تو یہ سیزن لگاتے تھے، اور سیزن لگانے کے بعد کیا کرتے تھے؟ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ بس اس کو قبول کر لے، سیزن لگ جائے بس. تو اس طرح سے وہ رمضان سے الگ ہوتے ہی نہیں تھے. اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ رمضان کیا ہے. ان لوگوں کو رمضان کی وہ صورت اور وہ شکل معلوم تھی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھائی تھی. ان کو رمضان کا وہ تعارف اور وہ انٹروڈکشن تھا جو قرآن میں اور احادیث میں پایا جاتا ہے. جس کو وہ انٹروڈکشن ہوگا وہ بندہ ترسے گا، رمضان کو ترسے گا. اس کی زندگی کی بڑی خواہشات میں سے یہ ہوگی کہ بس کسی طرح سے جتنے ممکن ہے رمضان نصیب ہو جائے. جس کو وہ انٹروڈکشن ہوگا وہ اس رمضان والا. سبحان اللہ. اگرچہ ہم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ سب آیات ہم سنتے رہتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آیت بھی ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح کے تعارف ہمیں نہیں ہو پاتا. تو رمضان کا استقبال کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے اہتمام، رمضان کے استقبال کے لیے اہتمام کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ رمضان اللہ کی طرف سے ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیکج، ایک بہت بڑی آفر، ایک بہت بڑی رحمت، بلیسنگ، اور ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے کہ جس میں ہے یہ کہ دیکھ لو یہ انعام ہے، لے لو، اور جتنے اچھے طریقے سے اس کو لے سکتے ہو لے لو. اس میں کمی نہ کرو، اس میں کمی نہ کرو. اور یہاں تک کہ اس شخص کے لیے بد دعا کی گئی جو شخص رمضان کو پا لے، رمضان اس کی زندگی میں آ جائے، جتنی دفعہ بھی آئے رمضان اس کی زندگی میں آئے، اور وہ رمضان سے اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضا کو حاصل نہ کر سکے، ایسی بیزاری سے اور ایک بالکل عادت کی طرح رمضان کو گزار دے. روزے بھی رکھتا رہے، گناہوں کی عادات بھی چل رہی ہیں، غیبت چغلی بھی چل رہی ہے، نمازوں میں کوتاہی سستی یا نمازوں کا ترک کرنا یہ بھی چل رہا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بد دعا کی گئی. اور اللہ اکبر، بد دعا کس نے کی؟ جو فرشتوں کے امام اور فرشتوں میں سب سے بڑھ کر عظیم ہے. اور اس دعا پر آمین کس نے کہا؟ جو فرشتوں اور انسانوں میں سب سے بڑھ کر رہنما اور سب سے بڑے لیڈر اور سب سے بڑے امام ہیں، امام الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین، سید ولد آدم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جبریل بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ وہ شخص تیری رحمت سے دور ہو کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور پھر اس نے رمضان میں آپ کی مغفرت کو وہ حاصل نہ کر سکا. کچھ تو بات ہے نا رمضان میں. یعنی ہم میں سے کون ہے جو کسی کے لیے بد دعا کرتا ہو؟ ایسے ہی نا، مطلب جو شخص جس میں تھوڑی سی بھی نرمی ہوگی جس کے دل میں، وہ اس حد تک نہیں جائے گا کہ کسی کے لیے بد دعا کرے. ایسا ہی نا. اب یہ بتائیے کہ ہمارے دل زیادہ نرم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل زیادہ نرم تھے؟ آپ کا دل زیادہ نرم تھا. اور جبریل علیہ السلام وہ تو ویسے ہی امت کے دوست ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ سکھ کے ساتھی. سبحان اللہ. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان ہوتے تو جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وحی لے کر نازل ہوتے، نہ صرف یہ کہ پیغام پڑھ کے سناتے، آپ کو دلاسا بھی دیتے. جبریل کس قدر سنجیدہ لوگ ہیں، کس قدر عظیم شخصیات ہیں، اور بات کیا ہو رہی ہے؟ بد دعا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوتاہی کی جائے. ایسی نہیں ہے کہ چلیں یہ رمضان تو بس ایسے ہی گزارتے ہیں، اس رمضان میں کوئی خاص اسکیجول نہیں بنایا ہوا، بس جیسا چلے گا چلے گا، پھر اگلے رمضان میں دیکھا جائے گا. نہ بھائی، رسک نہ لیں.